نماز فجر کے تعلق سے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکتوں کو ادا کر دے۔ پھر حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز فجر با جماعت ادا کی وہ دن بھر اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ اللہ کے حفظ و امان میں نہیں ہیں، اور جو لوگ اس زمین و آسمان کے خالق جس نے ہم کو زندہ کیا، جس نے ہم کو رزق دیا، جس نے ہم کو صحت دی، جس نے ہم کو آنکھیں دی، جس نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، جو پھر ہماری اس کے حکم پر ہمارے جسم سے روحوں کو قبض کیا جائے گا، پھر جو ہم کو پھر سے دوبارہ ہماری خبروں سے اٹھائے گا، اور جو پھر ہمارا حساب کتاب لے گا، جو نماز فجر با جماعت ادا کرتا ہے وہ دن بھر اللہ کے حفظ و امان میں رہتا ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز فجر سے پہلے 2 رکعت سنت ادا کرتا ہے وہ تمام دنیا اور اس دنیا میں جو سب سے بہترین چیزیں ہیں اس سے زیادہ قیمتی یہ نماز فجر سے پہلے 2 رکعت جو سنت نماز ہم پڑھتے ہیں اس کی اہمیت بتائی گئی۔ علماء اکرام نے کہا کہ جب نماز فجر کی سنت کا یہ مقام ہے تو پھر نماز فجر کی فرض کا کیا مقام ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز فجر اور عصر ادا کرتا ہے، یعنی حدیث شریف میں الفاظ آئے، علماء اکرام موجود ہیں کہ ان کو ٹھنڈی نماز کہا گیا، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر ایک اور حدیث شریف میں آیا کہ جو نماز فجر اور نماز عصر ادا کرتے ہیں وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ علماء اکرام کی زبان سے میں نے سنا کہ ان دونوں حدیث میں فرق یہ بتایا گیا کہ بعض لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور بعض لوگ ایسے رہیں گے کہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص نماز فجر کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے سورج نکلنے تک، تو حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو حج کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ، بلکہ میں نے امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے فرزند تہجد کی نماز پڑھے اور باجماعت فجر کی نماز ادا نہیں کر سکے، تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ کاش تم رات بھر سوتے اور نماز فجر باجماعت ادا کرتے۔ تو حدیث شریف میں آیا کہ جو خوش قسمت لوگ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، وہ ایسا ہے کہ انہوں نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی، اور جو لوگ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں ان کو پورا قیام اللیل کا ثواب دیا جاتا ہے۔